سے پہلے آپ حضرات ایک ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر میری ملک کریں گے تاکہ ہم اس کا ثواب ایصال کریں 3 شخصیتوں کو۔ ایک تو ابھی 4 یا 5 دن پہلے اتوار کے دن ہمارے بھائی جمیل صاحب کے والد محترم انتقال فرما گئے تھے۔ ان کی روح پاک کو ایصال کریں گے۔ دوسرا بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بڑے پیارے بھائی جناب محمد بوٹا صاحب چشتی جی وہ بھی ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ بڑی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ان کی روح پاک کو جو ہم پڑھیں گے اس کا ثواب ایصال کریں گے۔ اور پھر یہ آج 3ری برسی ہے محترم جناب سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ۔ ان کے بچوں نے اور بزرگوں نے اس پیاری محفل کا اہتمام کیا ہے۔ ان تینوں کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے گا تو ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قل شریف اول پاک پروردگار جو کلام پاک پڑھی گئی سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ مولا اس سب کا ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ مولا تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے بابرکت وسیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت الاطہار، امہات المومنین، تمام مومنین مومنات کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ مولا بالخصوص اس کا ثواب جناب محترم سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی جمیل صاحب کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی محمد بوٹا چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو معطر فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ مولا دنیا میں اگر ان سے کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ جان بوجھ کر یا بھول چوک کر ہو گیا ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ رب العالمین ان کی سیئات درگزر کر کے ان کی حسنات کو قبول فرما کے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین جس محبت اور اخلاص کے ساتھ یہ محفل آج سجائی گئی ہے اس کو قبول فرما لے، اور رب العالمین قبول فرما کے اس محفل کے منتظمین کو مولا، پڑھنے والوں کو، بیان کرنے والوں کو، سننے والوں کو، اہتمام کرنے والوں کو رب العالمین اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ
سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا فزرت قصة مختصر. صدر محترم پیر طریقت حضرت مولانا سید عاشق حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستوں، میں اور آپ آج یہاں جناب محترم سید منظور حسین شاہ صاحب مرحوم و مغفور کی تیسری سالانہ برسی کے موقع پر اللہ کا سچا دین سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے آج کی اس محفل کے لیے کسی طرح بھی تعاون فرمایا ہے، اللہ تعالی میری اس کی سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے ماوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے خطاب سے پہلے آپ نے فخر سادات حضرت پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ کی نعت شریف سنی۔ اسٹیج پر علماء تشریف فرما ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام علماء و مشائخ حق کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ آج کی اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے بس ایک مسئلہ عرض کروں گا کہ ہم نے آج یہاں جو کچھ کیا ہے، کیا ہماری نیکی کا ثواب یہ مرنے والوں کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ بس میں نے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے۔ آپ حضرات بڑی تسلی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ مجھے ہے احساس کہ وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ڈٹے بیٹھے ہو، 12:35 ہو گئے ہیں اور 3:30 بجے تو فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ آپ جو ڈٹے بیٹھے ہو تو محبوب کے لیے ڈٹے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ میری باتیں سن لیجئے۔ پھر اگر آپ میں سے کسی بھائی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میری کوئی بات کمزور نظر آئی ہے، تو بعد میں کھڑے ہو کر بڑے آرام سے سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس کا ثواب مرنے والوں کو بھیجیں تو مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ شرط ایک ہے کہ مرنے والا ایماندار ہو۔ ایمانداروں کو ایمانداروں کی بھیجی گئی نیکی کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب نیکی ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے 3 طرح کی۔ ایک وہ نیکی، وہ عبادت جس کے کرنے سے بندے کی باڈی تھکتی ہے، مشقت برداشت کرتی ہے۔ مثلا اللہ کا دین پہنچانا، تقریر کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن یہ ایسی نیکی ہے جس کے کرتے وقت جسم مشقت برداشت کرتا ہے۔ نماز پڑھنا نیکی ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کے کرنے سے بدن مشقت برداشت کرتا ہے۔ روزہ ایسی نیکی ہے جس کے کرنے سے بدن مشقت برداشت کرتا ہے۔ قرآن پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعا مانگنا، تو ایسی نیکیاں، ایسی عبادتیں جن کے کرنے سے بدن مشقت برداشت کرے، اسے کہتے ہیں بدنی عبادت۔
ایک نیکی وہ ہوتی ہے جس کے کرنے میں مال خرچ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مالی عبادت، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، زکوٰۃ دینا، مہمان آ گیا اللہ کی رضا کے لیے اسے چائے کی پیالی پلانا، نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اس کی رضا مقصود ہو تو اس کی خدمت کرنا، یہ سب کون سی نیکیاں ہیں؟ مالی عبادت۔ اور ایک نیکی وہ ہے جس کے کرنے میں بدن بھی تھکتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، یہ ہے مکس عبادت، مرکب عبادت۔ مثلا حج کرنا، بندہ حج کرتا ہے تو باڈی بھی تھکتی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، تو یہ ہے مالی عبادت۔ جس طرح کی بھی عبادت کی جائے، جس طرح کی بھی نیکی کی جائے، اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجا جائے، یقیناً پہنچتا ہے اگر مرنے والا مسلمان ہو۔ میں اب کوشش کروں گا کہ ان تینوں قسم کی عبادتوں کے پہنچنے کا ثبوت اللہ کے قرآن سے، نبی پاک کے فرمان سے پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری نیکیوں کا ثواب نہیں پہنچتا، وہ ذرا ٹھنڈے دل سے میری ان باتوں پر غور کریں۔ دیکھیں، ہم جو بھی ختم شریف دلواتے ہیں، جو بھی ایصال ثواب کی تقریب منعقد کرتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، کچھ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، لنگر پکایا جاتا ہے، تقریر ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، اور بات کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ دعا پر۔ بات کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ دعا پر۔ تو یہ دعا کون سی عبادت ہے؟ بدنی۔ اور یہ بخشش کی دعا مانگنا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ دیکھیے 28واں پارہ ہے، سورۃ حشر ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مال فے آیا۔ جو مال دشمن سے لڑائی کے بعد ملے اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ لیکن جب لڑنے کا وقت ہی نہ آئے، نوبت ہی نہ پہنچے لڑائی کی، صرف روب، دھمکی، تھریٹ کام کر جائے، دبکائی کام کر جائے، اور بغیر لڑنے کے دشمن کا مال حصے میں آئے تو اسے کہتے ہیں مال فے۔ مدینہ شریف میں مال فے آیا تو اب اللہ کریم نے آرڈر فرمایا کہ یہ مال فے کس کس کو دینا ہے، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اور اخیر میں ایک بات بیان فرمائی، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، یہ مال بعد والوں کو بھی ملے گا۔ کون سے بعد والے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو یہ دعا مانگیں کہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت لے کر دنیا سے پردہ کر گئے۔ جو مرنے والے مومن مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، اللہ فرماتا ہے یہ مال ان کو دو۔ آج ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اس دعا کے لیے کہ رب العالمین ہمارے بھائی منظور شاہ صاحب ہم سے پہلے ایمان کی دولت لے کر فوت ہو گئے، بھائی جمیل کے والد محترم ایمان کی دولت لے کر ہم سے پہلے فوت ہو گئے،
بوٹا چشتی صاحب ہم سے پہلے ایمان کی دولت لے کر دنیا سے پردہ کر گئے، تو یا اللہ ان کی بخشش کر دے۔ اس لیے یہاں آئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے، یہ انعام، یہ رقم ان کو دو۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگنے والے اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ان کو انعام عطا فرماتا ہے، تو جب دنیا میں ان کو انعام عطا فرماتا ہے تو اللہ قیامت کے دن بھی ان کو انعام عطا فرمائے گا۔ تو یہ بخشش کی دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ پھر یہ بخشش کی دعا مانگنا اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، 29واں پارہ ہے سورۃ نوح، وہ بھی ایک دعا مانگتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیا، یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگی، بعد میں والدین کی بخشش کی دعا مانگی۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور یا اللہ جو میرے گھر میں مومن ہو کر قدم رکھ دے وے رب العالمین، اس کی بھی بخشش فرما۔ اب کس کی بخشش کر دے؟ جو مومن ہو کر میرے گھر میں قدم رکھ دے۔ پتہ چلا کچھ گھر ایسے ہیں، کچھ ویڑے ایسے ہیں کہ جن گھروں کے اندر، جن ویڑوں کے اندر بندہ مومن بن کے قدم رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جو نوح علیہ السلام کے ویڑے میں مومن ہو کے قدم رکھ دے وہ بخشا جائے، تو جو مصطفیٰ کے ویڑے میں مومن ہو کے قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا درجہ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ واقعی نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ پر سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے یہیں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو خام خواہ اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کہتے ہیں لو جی یہ سنیوں نے ایک بہشتی دروازہ بنا رکھا ہے پاک بدن شریف میں، یہ کیا بات ہوئی کہ لو جی جو ادھر سے گزر جائے قدم رکھ دے وہ بہشتی ہو گیا؟ میاں مذاق بعد میں اڑاؤ، پہلے اللہ کا قرآن پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں بیان فرماتا ہے بندہ مومن بن کر اللہ کے پیارے کے بیڑے کے اندر قدم رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر کے اس کو بہشتی بنا دیتا ہے۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا نہیں یہاں قدم رکھنے کی بات تو نہیں ہوتی پاک بدن شریف میں، یہاں تو دروازے میں سے گزرتے ہو تب بہشتی بنتے ہو دروازے میں سے۔ بھلا یہ کیسی ہے کہ دروازے سے میں سے گزرنے والا بہشتی بن گیا؟ بھئی یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ یہودیوں کے باپ دادا تھے نا بنی اسرائیل، یہ بڑا ہی شرارتی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میدان کے اندر قید کر دیا، 40 سال تک وہیں قید رہے۔ پھر انہوں نے بڑی منتیں کی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو میں بخش دیتا ہوں، شرط ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ میرے پیاروں کا شہر ہے، میرے ولیوں نبیوں کا شہر ہے بیت المقدس، اس کے دروازے میں سے اندر گزر جاؤ، اس کے دروازے سے گزرو اکڑ کر نہیں،
سجدہ جھک کر گزرو، سجدہ کرتے ہوئے گزرو۔ اللہ فرماتا نغفر لکم خطایا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ اس دروازے میں سے گزرو، جھک کر گزرو، زبان سے کہتے جو یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، زبان سے معافی مانگتے نکلو گے، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے گناہ بخش کے تمہیں بہشتی بنا دیں گے، بلکہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن سے پتہ چلا ایسے دروازے بھی ہیں جہاں بندہ معافی مانگتا ہوا گزر جائے تو اللہ اس کو بہشتی بنا دیتا ہے۔ خیر بات چل رہی تھی نوح علیہ السلام کی دعا کی، وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ولی والدیا، یا اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، یا اللہ جو بندہ مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی بخش دے۔ آگے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یا اللہ جتنے بھی ایمان والے مرد ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، پاک پروردگار ان سب کی بخشش فرما دے۔ تو ایمان والے مردوں عورتوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ تو اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میں اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے 6 آیتیں لکھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے ایصال ثواب۔ تو میں اب ساری نہیں پڑھتا کیونکہ وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے، اب چند احادیث مبارکہ سن۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مرنے والوں کو ثواب نہیں پہنچتا، تمہاری نیکی کا انہیں کیا فائدہ؟ ہر کسی کو اپنے عمل فائدہ دیں گے، وہ میری ان باتوں کو ذرا اچھی طرح دھیان سے سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا بھئی جب کوئی مومن بہن بھائی فوت ہو جائے تو بڑی کثرت سے اس کا جنازہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جس مومن مسلمان کے جنازے میں 100 مومن شریک ہو جائیں، مرنے والے کا جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ کتنے آدمی جنازہ پڑھ دیں تو مرنے والا بخشا گیا؟ 100۔ اور جمیل صاحب بڑے بھائی کے جنازے کتنے بندے سن؟ 9 صفحے تو تھی، 9 صفحے تھی، بڑی بڑی صفحے، تو 100 سے تو بہت زیادہ۔ میرا دل کہتا ہے پھر میرے آقا کے دل میں آیا ہوگا میرے کئی امتی ایسے بھی تو آئیں گے نا جن کے جنازے میں 100 بندہ نہیں پہنچے گا، وہ کیا کریں گے؟ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا، نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا اور بھائی جس کے جنازے میں 40 مومن مسلمان شریک ہو جائیں، مرنے والے کا جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں، تب بھی مرنے والا بخشا جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے کتنے 100، اب کتنے 40۔ کچھ عرصہ پھر گزرا، میرے آقا کے دل میں آیا ہوگا میرے کئی امتی ایسے بھی تو آئیں گے نا جن کے جنازے میں 40 بندے بھی نہیں پہنچیں گے، وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ میں نبی پاک علیہ السلام صرف عرب کے نبی بن کے نہیں آئے تھے، صرف پاکستان کے نبی بن کے نہیں آئے تھے، پوری دنیا کے نبی سرکار ہیں۔ میں چند سالوں سے انگلینڈ جا رہا ہوں تبلیغی دورے کے سلسلے میں، تو وہاں مجھے دوستوں نے بتایا کہ اب تو یہاں ہزاروں مسجدیں ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں، لیکن 40 سال پہلے تو چند ہی لوگ ہوتے تھے مسلمان، اور اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو بڑی مشکل سے چند بندے جنازے میں شرکت کرتے تھے۔
میرے آقا کو پتا تھا نا میرے کئی امتی ایسے علاقوں میں بھی ہوں گے، ان کا کیا بنے گا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے جنازے کے اندر مومنوں مسلمانوں کی 3 صفیں بن جائیں، کتنی؟ 3۔ جس کے جنازے کے اندر مومنوں مسلمانوں کی 3 صفیں بن جائیں، خواہ چھوٹی چھوٹی، یہ 3 صفیں بنا کر مرنے والے کا جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں تو مرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 3 صفیں ہوں کم از کم تو مرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جنازہ کن لوگوں نے پڑھا؟ قبرستان کے مردوں نے یا ہم زندوں نے؟ زندوں نے۔ صفیں کن لوگوں نے بنائی؟ زندوں نے۔ دعا کنوں نے پڑھی؟ زندوں نے۔ فائدہ کس کو ہو گیا؟ مرنے والے کو پتہ چلا ہماری نیکیوں کی وجہ سے مرنے والوں کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ میرے آقا کو یہ بھی پتا تھا کہ کئی جنازہ پڑھنے والے بھی دھوکہ کریں گے، وضو ہی نہیں کریں گے، جنازے کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اب تو خیر ایسا چانس کم نظر آتا ہے، لیکن پہلے بڑا، وضو ہی کوئی نہیں دخلو گا جنازے کے اندر، یا وضو تو کر لیا لیکن جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہون بھی کئی تھاواں تے ہے جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا اور جنازے کے اندر شریک ہو گئے۔ ایک بہت بڑے آدمی کے بارے سنا گیا ہے کہ وہ جنازے کے اندر پہنچا تو دوسروں سے کہوں گے وٹ آئی ڈو ناؤ، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ تو دوسرے نے کہا وہی کرتے جاؤ جو لوگ کرتے ہیں، تم بھی کرتے جاؤ۔ تو ظاہر ہے بشارت تو نہ رہی نا، مرنے والا تو جنازے کی وجہ سے نہ بخشا گیا، کیونکہ دھوکہ دینے والوں نے جنازہ پڑھا ہے، صحیح طریقے سے تو جنازہ پڑھا نہیں۔ اور میرے آقا سبحان اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سرکار تو بڑی شفقت والے ہیں۔ غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ماں بے کسوں کا سہارا ماں۔ اچھا کئی لوگ تو جنازے کی وجہ سے بخشے گئے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں بخشے گئے۔ اب سرکار فرماتے ہیں لوگوں میری امت پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بڑی کرم نوازی ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا تدخل قبورہا بذنوبہا، میرے کئی امتی ایسے ہوں گے جو قبروں کے اندر جائیں گے، گناہوں کے پہاڑ لے کر جائیں گے۔ فتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا، جب قبروں سے باہر نکلیں گے ایک ذرے کا گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی سرکار کے فرمانے کے مطابق کئی آدمی قبروں میں گناہ لے کر جائیں گے، او پہاڑوں جتنے گناہ لے کر جائیں گے، لیکن جب قبروں سے باہر نکلیں گے سب گناہ فنش۔ یا رسول اللہ یہ گناہ کس طرح معاف ہو گئے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، جو ایمان والے ان کے
لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم لوگ بانے بانے دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ بندہ فوت ہوا نہیں، جنازہ پڑھا نہیں تو دعا مانگو جی، قبر کے اندر رکھا نہیں تو دعا مانگو جی، قبرستان سے باہر نکلے تو دعا مانگو، گھر پہنچے تو دعا مانگو، بیٹھے ہیں دعا ختم کی، دوسرا بندہ آ گیا اس نے کہا دعا پڑھو، پھر دعا، سلام منہ پر ہاتھ پھیرا دعا مانگ کے ہٹے، تیسرا گیا اس نے کہا دعا پڑھو، پھر دعا شروع ہو گئی۔ کبھی نہیں کہا جو ہوں سے 3 باری پڑھی ہے، چوتھی باری کیوں پڑھی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا۔ یہ دوسرا دن آ گیا دعا کرو جی، تیسرا دن آ گیا، 5واں دن ہے دعا، اب 7واں دن ہے، اب 10واں دن ہے، اب 40واں دن ہے، اب 6واں مہینہ ہے، اب سالانہ ختم ہے، دعا مانگو۔ اپنے لیے دعا مانگی گئی، تمام نبیوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا گیا، تمام مومنوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا گیا، اپنے عزیز کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا گیا۔ یارو دنیا والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے مدنی کریم نے ارشاد فرمایا تمحصنها باستغفار المؤمنین، مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے فرزند ہیں اور سرکار کو بڑے پیارے تھے۔ سرکار نے ایک دن ان کو اپنے سینے سے لگا کر دعا مانگی، رب العالمین میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس کو کہتے ہیں حبر امت، اس امت کا بہت بڑا عالم دین۔ یہ راوی ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے نا تو بڑی شدت سے دعا کا انتظار کرتا ہے، بڑی شدت سے کہ مجھے دعا کا تحفہ پہنچے۔ کس کی طرف سے؟ من اب او ام او اخ او اخت او صدیق لہ، قبر والا انتظار کرتا ہے مجھے ماں کی طرف سے دعا پہنچے، باپ کی طرف سے دعا پہنچے، بیٹے کی طرف سے دعا پہنچے، بیٹی کی طرف سے دعا پہنچے، دوست بھائی رشتہ دار کی طرف سے دعا پہنچے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے دعا پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قبر والے کو قبر کے اندر دعا پہنچتی ہے، قبر والا اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اگر وہ دنیا میں ہوتا پوری دنیا کی ساری دولت بھی کبھی اسے مل جاتی، پوری دنیا کی دولت بھی کبھی اسے مل جاتی، اتنا خوش کبھی نہ ہوتا جتنا خوش قبر والا قبر کے اندر دعا پہنچتے وقت ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں ابھی حدیث شریف کا پورا مطلب آپ کے سامنے بیان نہ کر سکا ہوں، کیونکہ میرے آقا کا فرمان بہت اونچا اور میں بیان کرنے والا بہت چھوٹا، ہو سکتا ہے بات پوری واضح نہ کر سکا ہوں، ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے منظور شاہ صاحب رہتے تھے یہاں رضا آباد میں، بھائی جمیل کے والد بھی یہیں رہتے تھے، بھائی بوٹا چشتی صاحب رہتے تھے نور پور میں۔ کیا خیال ہے اگر یہ شاہ صاحب ہوں یا جمیل صاحب کے والد صاحب ہوں دنیا میں ہوتے
پورے رضا آباد کی ساری دکانیں اور سارے مکانات شاہ صاحب کے ہو جاتے تو کیا خیال ہے، شاہ صاحب خوش ہوتے کہ نہ ہوتے؟ کیوں جی جمیل صاحب، اگر آپ کے ابا جی سارے رضا آباد کے مالک ہو جاتے تو خوش ہوتے کہ نہ؟ بلے بلے، بہت خوش ہوتے۔ سیدھی سی بات ہے، مینو لب جائے تو میں خوش ہونا ہے نا۔ بھی وہ دکان کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے کس لیے؟ تاکہ حلال روزی کمائیں، محنت کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو اتنی دولت دے تو کتنا خوش ہو جائے بھائی۔ وہ بوٹا چشتی صاحب یہ ساؤنڈ اٹھا کر کبھی کدھر اور اگر یہ پورے نورپور کے مالک بن جاتے تو کتنے خوش ہوتے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے صرف رضا آباد یا نورپور کا نام نہیں لیا، نبی کریم علیہ السلام نے صرف فیصل آباد کا نام نہیں لیا، پنجاب پاکستان کا نام نہیں لیا، انڈیا افغانستان ایران کا نام نہیں لیا، کویت دبئی ابو ظبی کا نام نہیں لیا، جاپان انگلستان کا نام نہیں لیا، آسٹریلیا امریکہ کا نام نہیں لیا، نیوزی لینڈ کا نام نہیں لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مرنے والا دنیا میں ہوتا، پوری دنیا کی ساری دولت بھی کبھی مل جاتی، پوری دنیا کی حکومت بھی اگر کبھی اس کو مل جاتی، اتنا خوش کبھی نہ ہوتا جتنا خوش مرنے والا قبر کے اندر دعا پہنچتے وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج شاہ صاحب ہوں یا بھائی جمیل کے والد ہوں یا بھائی بوٹا چشتی ہوں، آج بڑے خوش ہیں، اور پاکستان کے صدر بھی بن جاتے اتنے خوش کبھی نہ ہوتے جتنا آج دعا کے پہنچتے وقت خوش ہوں گے، کیونکہ یہ کہنا سعید اسد کا کہنا نہیں، اللہ کے محبوب کا کہنا ہے، اور اللہ کے محبوب اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک دیوبندی عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، یہ علماء دیوبند میں بہت پڑھے لکھے عالم تھے، انہوں نے یہ حدیث شریف لکھ کر ایک نکتہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ خیال کرنا کہ قبر والے کے لیے دعا مانگی جائے، اس کو پتہ نہیں چلتا یہ تحفہ کس کی طرف سے آیا ہے، قبر والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا کس کی دعا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی اس کی دلیل، انہوں نے کہا حدیث شریف کے لفظوں پر غور کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغفس ینتظر دعوۃ، قبر والا دعا کا انتظار کرتا ہے۔ بندہ جب کسی کا انتظار کر رہا ہو تو اس کا انتظار کب ختم ہوتا ہے؟ جب وہ جس کا انتظار کرتا ہے اس کو پہچان نہ لے، جب تک پہچانے گا نہیں اس کا انتظار ختم نہیں۔ مثلا آپ کا کوئی دوست عمرہ کرنے گیا، اللہ سب کو لے جائے، وہ واپس آ رہا ہے، آپ فیصل آباد ایئرپورٹ پر پہنچے، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، باقی پیسنجرز بھی آئے، لیکن جب تک آپ اپنے اس دوست کو آتا دیکھ نہیں لیں گے، پہچان نہیں لیں گے، آپ کا انتظار ختم ہوگا نہیں ختم ہوگا۔ انتظار اسی وقت ختم ہوتا ہے جب آپ آنے والے کو پہچان لیتے ہیں، اور انتظار اگر ختم نہ ہو تو یہ آرام ہے، خوشی ہے یا تکلیف ہے؟ بولو، انتظار ختم ہی نہیں ہو رہا تو یہ تکلیف ہے، یہ خوشی تھوڑی ہے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے دعا کا، پھر جب دعا پہنچتی ہے تو خوش ہوتا ہے،
کہتے ہیں یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ پتہ چلتا ہے قبر والے کو کہ یہ دعا کس کی طرف سے ہے کس کی طرف سے نہیں۔ میں نے کہا تھانوی صاحب آپ نے بالکل سچ کہا، آج شاہ صاحب کو پتا ہے، بھائی جمیل کے والد کو پتا ہے، بھائی بوٹا چشتی کو پتا ہے یہ دعا کس کی طرف سے آ رہی ہے۔ جب ان کو پتا ہے تو اللہ کی قسم ہے جو رب کا محبوب ہے، ہر نبی کا پیر اور امام ہے، ہمارا لجپال آقا ہے، ان کو بھی پتا چلتا ہے یہ درود کا نذرانہ کس امتی کی طرف سے ہے، یہ درود کا نذرانہ کس امتی کی طرف سے ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سبحان اللہ۔ عقائد اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ کو سلام مصطفیٰ جانے، سلام شمع بز میں ہدایت۔ دیکھو بھائی جب بھی صلاۃ و سلام پڑھو نا بڑی محبت سے پڑھو، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے ما من احد یسلم علیہ، جو بھی کوئی ہو کہاں کا کیوں نہ ہو میرا، مکے کا ہو، مدینہ شریف کا ہو، فیصل آباد کا ہو، لاہور کا ہو، امریکہ کا ہو، کوئی ہو، جو بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے نا، اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، میرا ہو کوئی جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میں مصطفیٰ جواب میں اس کے لیے سلامتی کی دعا فرما دیتا ہوں۔ دیکھ لو ایک مرتبہ اگر سرکار کے منہ سے نکل گیا نا یا اللہ اس کو سلامت رکھ، بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے درود و سلام پڑھتے وقت کبھی کنجوسی نہیں کرو، بڑی محبت سے پڑھو۔ دور و نزدیک کے سننے آن، دور و نزدیک کے ارے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام، شمع بز میں درود و سلام محبت سے بھی پڑھا کرو اور زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ دیکھو آج لوگوں کی ٹور بنتی ہے، لوگ کہتے ہوئے یہ بندہ ناظم صاحب کا قریبی ہے، کوئی کہتا ہوئے اس کی بڑی ٹور ہے یہ چیف منسٹر کا قریبی ہے، کوئی کہتا ہے یہ پریزیڈنٹ کا قریبی ہے، بڑی ٹور ہے اس کی۔
یہ 4 دن کے حاکم کوئی ان کا قریبی بن جائے تو اس کی بڑی ٹور ہوتی ہے. جو اللہ کی ساری خدائی کا حاکم ہے، جو اس کا قریبی بنے گا اس کی ٹور دیکھنے والی ہوگی نا. دیکھو سب سے مشکل وقت ہوگا قیامت کا، اور قیامت کے دن کئی لوگ پھنسے ہوں گے، کئیوں کی ٹور ہوگی، اور سب سے زیادہ ٹور کس کی ہوگی؟ سرکار کی تو ٹور ہوگی نا. امتیوں میں سب سے زیادہ ٹور کس کی ہوگی وہ میں بتاتا ہوں، اور جس کی وہاں ٹور بن گئی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا نا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا قرب سے ملے گا، میرا قریبی وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں مصطفیٰ پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہا ہوگا. درود شریف محبت سے پڑھو اور زیادہ سے زیادہ پڑھو. کیوں بھی آج کوئی بھائی وعدہ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد روزانہ نبی کریم علیہ السلام پر کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کروں گا. ذرا بازو کھڑا کرو نا، کون ہے جو وعدہ کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، پابندی کرنا آپ کا کام ہے، قریبی کرنا آپ کو یہ اللہ کے محبوب کی رحمت کا کام ہے. دیکھو نا یہ بندے کی فطرت ہے. مجھے بھی وہ اچھا لگتا ہے جو میرے نام کے نعرے لگائے، جو ہر جگہ کہے جی اسد صاحب اسد صاحب اسد صاحب اسد صاحب. وہ مجھے اچھا لگے گا، کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ میں خام خواہ جھوٹ بولوں نہیں، مینوں نہیں چنگا لگتا، انسان ہوں نا، مجھے اچھا لگتا ہے. جو آپ کے نام کے نعرے لگائے گا وہ آپ کو اچھا لگے گا، جو آپ کے نام کے نعرے لگائے گا وہ آپ کو اچھا لگے گا. جو کسی سیاسی لیڈر کے نام کے نعرے لگاتا ہے وہ اس لیڈر کو اچھا لگتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے نام کے نعرے لگائے گا خدا کی قسم ہے مصطفیٰ کو پیارا لگے گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نبی کریم علیہ السلام کے نام کے نعرے لگاؤ، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری پوری امید ہے تم قبر میں جاؤ گے، مصطفیٰ علیہ السلام تمہارے شفیع بن کر پہلے وہاں جلوہ فرما ہوں گے. ایک اور غلطی بھی دور کرتا چلوں. بعض بھائی یہ کہنے لگ جاتے ہیں دیکھو بھائی کچھ عقل سے بھی کام لینا چاہیے. نبی تو ایک ہے اور ان کی امتی عرب سے زیادہ ہے. اب کوئی مکے میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی مدینے میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی فیصل آباد میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں درود پڑھ رہا ہے. ایک وقت میں لاکھوں لوگ درود پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو ایک نبی کیسے سب کی سن سکتا ہے؟ پھر نبی تو ایک ہے. کوئی نبی کی بارگاہ میں پنجابی میں عرض کرتا ہے، کوئی اردو میں عرض کرتا ہے، کوئی سندھی میں عرض کرتا ہے، کوئی پشتو میں عرض کرتا ہے، کوئی چینی زبان میں عرض کرتا ہے، کوئی انگریزی زبان میں عرض کرتا ہے. تو ایک نبی سب کی بولیاں ایک وقت میں سن کیسے سکتے ہیں؟ یہ عقل نہیں مانتے. کرتے ہیں نا سوال. تو بھئی آج کی سائنس نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے ہیں. میں انگلینڈ میں ایک سسٹم دیکھ کے آیا ہوں. آج کل پاکستان میں تو وہ سسٹم نہیں، آ جائے گا، شاید ابھی نہیں، کچھ سال لگیں گے. لیکن اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو نظر آئے گی. کاروں کے اندر آپ نے چھوٹی چھوٹی سکرین لگی دیکھی ہوتی ہے جس میں وہ سی ڈی چلتی ہے. یہ سکرین کچھ بڑی ہے، اس سے چھوٹی سکرین انگلینڈ میں گاڑیوں کے اندر لگتی ہے. جو بھی لگوانا چاہے لگ سکتی ہے. اور اس سسٹم کا نام ہے نیویگیشن سسٹم. نیویگیشن سسٹم کا معنی کیا ہے؟ کہ پورے انگلینڈ کے اندر آپ نے جہاں جانا ہے اس کے اندر پتہ فیڈ کر دیں جی ہم نے فلاں جگہ جانا ہے.
تو جہاں سے آپ چلے ہیں جہاں تک آپ نے جانا ہے پورا نقشہ سکرین پر آ جائے گا. آپ کہاں کھڑے ہیں ایرو کا نشان وہاں ہوگا. آپ چل پڑے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا نشان کہ آپ نے ادھر جانا ادھر جانا. اور ساتھ ساتھ وہ کمپیوٹر بولتی بھی ہے, کبھی بولتی ہے کبھی بولتا ہے. ہاں تو وہ کہے گا آپ سیدھے جائیں, 400 گز کے بعد ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا, کچھ گول چکر نہیں ہوتا جہاں سے سڑکیں نکلتی ہیں, تو تیسرے سے آپ نے لیفٹ ہونا ہے. لیفٹ ہو گیا, سیدھے چلتے جائیں 10 میل تک سیدھے جائیں گے, پھر خاموش ہو گیا. جب وہ قریب آئے گا تو پھر بولے گا اب 500 گز کے بعد آپ نے دائیں مڑ جانا ہے. اچھا آپ کے راستے کے اندر روڈ بلاک ہو گیا ہے کیونکہ آگے ایکسیڈنٹ ہے, اس لیے آپ سیدھے مت جائیے, ادھر ہو جائیے, دوسری سڑک اختیار کر لیجئے. وہ آپ کو خود بول کر آپ کو گائیڈ کر کے بالکل اسی جگہ پر پہنچا دے گا جہاں آپ نے جانا ہے. یہ میں سسٹم خود دیکھ کیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سسٹم کے پیچھے ہے کمپیوٹر, اس کمپیوٹر کے سامنے پورے یو کے کی سڑکیں ہیں, پورے یو کے مکانات ہیں, پورے یو کی گاڑیاں ہیں اس سسٹم کے سامنے. اب میرے دوستوں بزرگوں توجہ فرمانا, کمپیوٹر ہے انسان کا بنایا ہوا شاہکار. ایک کمپیوٹر پورے یو کے کی گاڑیوں کو کنٹرول بھی کرتا ہے, گائیڈ بھی کرتا ہے. جب انسان کا بنایا ہوا ایک شاہکار کمپیوٹر پورے یو کے کو گائیڈ کر سکتا ہے تو اللہ کا شاہکار میرا مدنی کریم علیہ السلام بھی اللہ کی پوری مخلوق کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے, ان کا درود و سلام سن بھی سکتا ہے, اور جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے نبی کریم اس کو گائیڈ بھی فرماتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے کان, دور و نزدیک کے سننے والے کان, کان لالے کرامت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت, سلام شمع بز میں ہدایت. اچھا اگر مرنے والا گناہگار ہو, ہم نے دعا کی, ہماری وجہ سے اس کے دعا, اس کے گناہ ختم, اور جب گناہ ختم ہو گئے اب اس کے لیے دعا کی تو اب اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے. کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں جو قبر میں جاتے ہیں گناہ لے کر, کئی قبر میں جاتے ہی جنت کے اندر چلے جاتے ہیں. تو جب ان کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے ان قبر والوں کو پروموٹ کر دیتا ہے, ان کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے. بس قسمت کی بات ہوتی ہے نا, ہماری قسمت اللہ نے یہ لکھ دی ہے جتنا ہم شکر کریں اتنا ہی تھوڑا ہے. ہم نے جب بھی تقریر کرنی ہوتی ہے سوچتے ہیں کہ سرکار کی شان کا, اللہ کے پیاروں کی شان کا کوئی نیا نقطہ سوچ جائے, ہم اسی نیت سے پڑھتے ہیں. اور کئی بھائی ہیں وہ بس اس نیت سے تقریر سوچتے ہیں, تقریر کرتے ہیں کہ کسے تھان تے کوئی انگر رکھن دا موقع مل جائے. ایک صاحب کہنے لگے کمال ہے, آپ بھی ہر مہینے 11ویں دلواتے ہو, ہر مہینے 11ویں, ہر پنڈ 11ویں, ہر محلے 11ویں, تو کیا غوث پاک اتنے بڑے گناہگار تھا کہ ابھی تک ان کی گناہ ہی ختم نہیں ہوئے؟ اس طرح مذاق کرتے ہیں, مذاق نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر مرنے والا گناہگار ہو دعا کی وجہ سے گناہ ختم ہو گئے, اگر نیکوکار ہو تو دعا کی وجہ سے اللہ اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے. مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے, ایک آدمی جنت میں تھا, قبر بھی یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا, اللہ نے یکدم اس کی ترقی کر دی, پروموٹ ہو گیا.
جب اس کی پروموشن ہو گئی، نئے درجے پر پہنچ گیا، تو حیران ہو کے اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین یہ میری نئی ترقی کیسے ہو گئی؟ یا اللہ میں نے دنیا میں جتنی نیکیاں کی تھیں وہ تو نے اپنے فضل و کرم سے مولا قبول فرما لی، اب یہ میری نئی ترقی کیسے ہو گئی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيَقُولُ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو نے تو نیکی کی نہیں ہے، لیکن باستغفار والدک لک تیرے بیٹے نے دنیا کے اندر تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، اس کی بخشش کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے درجوں کو بلند فرما دیا ہے۔ تو دیکھ لو، اگر مرنے والا گناہگار تو دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجوں کو گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر مرنے والا نیک ہو تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے مرنے والے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب یہاں سے ہی مسئلہ معلوم ہوا۔ قاری صاحب آئے، قاری صاحب اگئی آ جاؤ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت قبلہ قاری صاحب قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں تمام حاضرین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لو جی برکت ہو گئی، میرا بھی کام سوکھا ہو گیا۔ ہوں میں اتوں چھڑ دیاں گا، جڑی گل شروع کی ہے اس تو اگے قاری صاحب شروع کر دیں۔ اچھا اب ذرا سمجھو کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں، 11ویں کبھی دلواتے ہیں، یہ تیسری برسی آج ہو رہی ہے شاہ صاحب کی، یہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ بتاؤں کیوں کرتے ہیں؟ سنو، حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دو لائنیں بنیں گی، ایک جنتیوں والی، ایک دوزخیوں والی۔ دوزخیوں والی لائن میں سے ایک بندہ باہر نکل کے جنتیوں والی لائن کے ایک بابا جی کا دامن پکڑ لے گا، کہے گا بابا جی تو نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ بابا جی کہیں گے ارے آنے والے تو کون ہے؟ وہ کہے گا حضور ایک دن آپ تشریف لائے تھے، میں نے آپ کے وضو کے لیے لوٹے میں پانی ڈال کے آپ کو وضو کرایا تھا، ایک مرتبہ میں نے آپ کی خدمت کر کہ آپ کو خوش کیا تھا، آج میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کر کے بابا جی آپ مجھے خوش کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی مشکات کی حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بابا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب العالمین اس نے کبھی مجھے خوش کیا تھا، یا اللہ آج اس کو بخش کے مولا تو اسے خوش کر دے، تو اس بابے کی شفاعت کی وجہ سے یہ دوزخی اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھو، جب قیامت کا دن آئے گا نا، اگر تو ہم ہوئے جنتیوں کی لائن میں پھر تو فکر کی بات ہی کوئی نہیں، خدا نہ خواست اگر ہم ہوئے دوسری لائن میں تو بڑا بے پرواہ ہے نا یار، کوئی زور تو نہیں نا چلتا کسی۔ اگر دوسری لائن میں ہوئے تو ہم پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھیں گے بابا جی غوث الورا کدھر ہیں، اور بابا جی مجدد الفسانی کدھر ہیں، خواجہ غریب نواز اجمیری کدھر ہیں، بابا فرید الدین گنجے شکر کدھر ہیں، سلطان باہو کدھر ہیں، محدث اعظم پاکستان کدھر ہیں، اعلیٰ حضرت شرک پوری کدھر ہیں، اور بابا جی کرما والے کدھر ہیں؟ ہم ان کو دیکھ کر آگے بڑھائیں گے، کہیں گے بابا جی ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کی 11ویں پکاتے رہے، آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے،
ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں آپ کے درجے بلند کرتا رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرتا رہا۔ بابا جی آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، مہربانی فرمائیے ہم آپ کو خوش کرتے رہے، اب ہمیں اللہ سے بخشوا کے ہمیں خوش کر دیجئے۔ مجھے اس کی رحمت سے پوری امید ہے، جن بزرگوں کے عرس میں ہم جاتے ہیں، جن بزرگوں کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہم گناہگاروں کو بھی جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی یہ دعا سے دشمنی مت کرنا، دعا سے دشمنی نہ کرنا۔ کئی بھائی مجھے آن کے کہتے ہیں او جی حضرت صاحب فلانا فوت ہو گیا، اسی آکھیا جی دعا، تو منڈے آکھیا نا بابا سن کدی دعا منگی نہیں۔ تو دیکھو نا، اگر آج تم دعا سے دشمنی کرو گے تو کیا تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا کبھی تیرے لیے دعا مانگے گا؟ نہیں دعا مانگے گا۔ ایمان سے بتانا یہ شاہ صاحب کے بیٹوں نے آج یہ کیوں دعا کا اہتمام کیا ہے؟ یہ جمیل صاحب، یہ بھائی بوٹا چشتی، یہ کیوں اپنے والدین کے، یہ اپنے بزرگوں کے لیے کیوں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اگر آج یہ کہیں کہ نہیں ہوئے اساں دعا نہیں منگنی تو انہاں دے مرن تو بعد کسے دعا منگنی ہے؟ میرے بھائی دعا سے دشمنی نہ کرنا، اگر دعا سے تو نے دشمنی کی، تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے کہیں گے، تیری اولاد کہے گی نہیں ابا دعا کا بڑا دشمن تھا، ہم نے دعا نہیں مانگنی۔ پھر جب تو قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اندر تو روئے گا، پچھتائے گا، پر اس وقت رونے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک حدیث شریف اور سن لو اسی مضمون کی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کو تحفہ بھیجا جاتا ہے نا تو اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام اس تحفے کو ایک تھال کے اندر، ٹرے کے اندر رکھ کر قبر کے کنارے پر آ جاتا ہے۔ آج دعا ہوگی نا شاہ صاحب کے لیے تو جبریل علیہ السلام اس تحفے کو رکھ کے منظور شاہ صاحب کی قبر کے کنارے پر آ جائیں اور آن کے کہیں گے یا صاحب القبر الامین، اوے گہری قبر والے اٹھ اپنا تحفہ وصول کر، تیرے بیٹوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اور بھائی جمیل کی ابا جی کی قبر کے کنارے پر آ کے جبریل کہے گا او میاں اٹھ گئی، تیرے بیٹے جمیل نے، تیرے بیٹے سعید نے یہ بے تحفہ بھیجا، وصول کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر والا تحفہ وصول کرتا ہے، وصول کرنے کے بعد پھر قبر میں نہیں جاتا، جو بچوں کی عادت ہوتی ہے نا ویسے کرتا ہے۔ بچوں کی عادت کیا ہے؟ آپ بچے کو کوئی کھلونا لا کر دیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر تک کھیلے گا۔ یہ میرا بیٹا جس نے ابھی نعت پڑھی تھی یہ بالکل چھوٹا سا تھا۔ میں ایک مرتبہ دبئی جانا تھا، تو میں نے بچوں سے پوچھا بیٹے تمہارے لیے وہاں سے کیا لاؤں، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ چھوٹا تھا نا، مجھے ابو میرے واسطے جائی واز لے آنا اڈن والا۔ تو ایک دن میں وہاں مارکیٹ گیا، ٹوائے پلین لیا جو تھوڑا سا اڑتا بھی تھا، اور میں نے آ کے اس کو میں نے کہا لو بیٹا ذیشان یہ تیرا تحفہ آ گیا۔ اس نے تھوڑی دیر تک اس کو کھولا، کھیلا اور پھر باہر کی طرف۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے بیلی نو وہاں چلے آ، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ویکھ ہوئے ابا میرے واسطے تحفہ لے آئے۔
اور جب اپنے دوست کو دکھایا جائے تو وہ جس کا کوئی ہو تو کہتا ہے ٹھہر ٹھہر میں تینوں نہ تحفہ لے آ کے وکھاؤنا جرا مینوں بھی میرے ابے نے لے آ کے دیتا سی۔ اور اگر دوست ایسا ہوا جس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے، دینے والا تحفہ نہیں ہے، تو وہ روتا ہے نا اس وقت، وہ کہتا ہے میرا بھی کوئی ہوتا تو مجھے بھی دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر والا تحفہ لے کر اپنے ہمسایوں کو دکھاتا، دیکھ میرے بیٹوں نے میرے لیے تحفہ بھیجا، میرے بھائی نے میرے لیے تحفہ بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن کو تحفے ملتے رہتے ہیں وہ تو دیکھ کر بڑی خوشی مناتے ہیں، اور جن کو تحفہ نہیں ملتا وہ اس وقت روتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بھی کوئی ہوتا ہمیں بھی تحفہ ملتا۔ میرے بھائی آج دعا سے دشمنی نہ کرنا، وگرنہ قیامت کے دن سے پہلے قبر کے اندر بھی تو روئے گا پچھتائے گا، پر اس وقت رونے کا فائدہ نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لو بھائی گفتگو ختم کرتے ہیں، ویسے بھی 1 گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہے، میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اب اگر کسی بھائی کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میری کوئی بات کمزور لگی ہے، یا مسئلہ ایصال ثواب پر اس کے ذہن میں کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی سوال ہے، تو بڑے آرام سے پیار سے کھڑے ہو کر سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتا ہے۔ کھڑے ہو کے کرو جی۔ پہلے یار ایصال ثواب کا سوال تو کر لو۔ جی سوال ہے کہ 11ویں شریف ساڈے بزرگ بھی پکاندے سن تے اسی کیوں پکانے ہیں؟ اچھا ایک تے گل یہ ہے کہ میں اے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ ایصال ثواب۔ واری راول پنڈی چ ایک مولوی صاحب نے بڑا رولا پایا، کہن لگے 11ویں نالوں تو سور کھا لینا چنگا ہے۔ میں کہ بھائی اپنی اپنی قسمت دی گل ہے، بندہ کسی کو کی کہہ سکتا ہے۔ وہ میرا انہوں نے مناظرہ بھی ہویا تے یہ پوری 11ویں شریف کی تاریخ بھی ہے، تے پورے دلائل نے تفصیل جنوں درکار ہوئے ایک کتاب مدرسوں لے کے یہ پڑھ سکتا ہے، باقاعدہ پورے حوالے وغیرہ نال۔ پیران دے پیر حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی ربانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ دا نائے عبد القادر لیکن لقب ہونا دے کئی نہیں، محی الدین دستگیر۔ ساڑھے پاکستان ہندوستان چ آپ دا ایک نائیں ایک لقب 11ویں والا پیر، ایک غوث پاک دا ایک لقب ہے 11ویں والا پیر۔ ایک کیوں؟ اس واسطے کہ پیران دے پیر حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی آپ دا انتقال ہویا
रबीउ सानी दी 11 तारीख नूं सन सी 561 हिजरी किहड़ी तारीख नूं इंतकाल होया 11 रबीउ सानी नूं। इस मुनासबत नाल उन्हां दा एक नाम पै गया 11वीं वाला पीर। 11वीं वाले पीर नूं असी जदों तोहफा करांगे इसाले सवाब करांगे ओदा नाम साडे इलाके दे अंदर है 11वीं शरीफ। भावें चंद दी पहली होवे भावें चंद दी 5वीं होवे भावें 11वीं होवे भावें 17वीं होवे भावें 18वीं होवे भावें 29वीं होवे 11वीं वाले पीर नूं जदों तोहफा करांगे ओदा नाम की है 11वीं शरीफ। असल नाम है ओदा इसाले सवाब। ए इसाले सवाब ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जमाने तो टुरिया आ रहा है, कोई नवा नहीं है काम। असल नाम की एदा इसाले सवाब। मुस्लिम शरीफ दे अंदर पूरा चैप्टर मौजूद है कि मरन वालियां नूं सदके दा सवाब पहुंचदा है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक हदीस है, एक काफिर मर गया जिहदा नाम है आस बिन वाइल। मरण तो पहले उन्हें वसीयत की थी कि मेरे वास्ते 100 गुलाम आजाद करके उन्हां दा सवाब मेरी रूह नूं पेश कर देना, पहुंचा देना। पुत्र सन 2, एक हिशाम एक अमर। हिशाम ने अपने हिस्से दे 50 गुलाम आजाद करके अब्बे दी रूह नूं सवाब टोर दिता ते अपने भरा अमर नूं जिहदा नाम है अमर बिन आस, मामूली साबी नहीं, फातिह मिस्र, उन्होंने कहूँगा भाजी तुसी भी अपने हिस्से दे 50 गुलाम आजाद करो ना, अब्बे दी रूह नूं सवाब पहुंचाओ। फरमाया बई मैं मुसलमान नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गुलाम ते मैनू नबी पाक अलैहिस्सलाम जो कहणगे मैं ते उंज करांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आके अर्ज कीता ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लौ काना मुस्लिमान, जे मरन वाला हुंदा मुसलमान फअतकतुम अन्हु औ तसद्दक़तुम अन्हु औ हज्जजतुम अन्हु बलगहु ज़ालिका। जड़ी भी नेकी करके तुसी मुसलमान नूं सवाब पहुंचांदे, मुसलमानां नूं सवाब पहुंचना सी, पर तेरा अब्बा चूंकि बेईमान सी इस वास्ते बेईमानां नूं सवाब नहीं पहुंचदा। ये जड़ा सवाब वाला पहुंचाने वाला सिलसिला है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जमाने तो चलता आ रहा है, वो असां नवा नहीं शुरू कीता। 11वीं वाला पीर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे विसाल दे 550 साल बाद फौत होए ने ते उन्हां नूं जदों इसाले सवाब करांगे ते ओदा नाम है साडे इलाके च 11वीं। वैसे असल नाम की है हर शै दा, तीजे दा, साते दा, 40 दा, 11वीं दा नाम है इसाले सवाब। क्यों शाह जी को गुजारा होया कि नहीं हले? और भाई कोई अभी यही सी ना? अच्छा नहीं सवाल यह है कि बगदाद शरीफ के अंदर अमरीकी कर रहे हैं जुल्म ते गौस पाक नूं कोई पता नहीं कि अमरीकी जुल्म कर रहे हैं तो गौस पाक ने बगदाद बचाया क्यों नहीं? सवाल लोग ये कर रहे हैं। और मैं पूछदा बगदाद शरीफ का असल मालिक कौन है? क्यों भाई असल मालिक कौन है बगदाद का? उच्ची बोलो। अल्लाह। ये गौस पाक नूं ते उन्हें हुकूमत दी है ना, असल मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह नूं कोई पता नहीं कि मेरे बगदाद की हो रहा है? अल्लाह ताला ने भी ते गौस पाक भी अपने जिम्मे नहीं लिया कि तुहानू जरूर ही फतह देनी है। अल्लाह ने तो एक वादा किया है तुहाडे नाल। वो वादा की है ला तहनू, सुस्ती नहीं करनी, लस्सी पी के सौ नहीं जाना, सुस्ती नहीं करनी। तेल तुहानू मिलिया ते ये अपनियां अयाशियां ते बदमाशियां च नहीं उड़ा देना। सुस्ती ना करियो। ओ एक बंब बनान तुसी 2 बनायो, सुस्ती ना करियो।
لا تہنوا ولا تحزنوا، تیاری پوری کریو تو پھر فکر بھی نہ کریو. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. یہ تساں سستی نہ کیتی، تیاری پوری کیتی، میں اللہ دیاں گلاں نو من لیا تے پھر جتو گے تسی. ہن سستیاں تے آپ کردے رہنے، عراق والے ہون یا سعودی عرب والے ہون، پوری عرب کنٹری تے پورا عالم اسلام جنہ دنیا اسلامی حکومتاں نے ساریاں تے امریکی ٹٹو نے. تیاری انہاں موئے دا سر کرنی ہے، اے تیاری کر دے پوری، سستی نہ کر دے. تے امریکہ پاویں جنہ مرضی ٹل لا لیندا، مسلماناں دے سامنے کھلو ہی نہیں سی سکتا. یہ بڑی عجیب گل ہے. کی خیال ہے اللہ دا گھر تسی کینوں کہندے ہو؟ اچھی خانہ کعبہ. تے خانہ کعبہ دے اندر پورے بت رہ کے نہیں 560 360 بت رہ کے نہیں 500 سال تک 500 سال تک 360 بت کعبے دے اندر رہ اللہ دے گھر وچ. ہن کوئی آکھے لو جی اللہ کہدا ہے وہ دے گھر دے اندر جے بت رہے نے تے چلو 4 دن اسی بتاں دی پوجا کر لئیے، کی آکھو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے زبردستی کلمہ پڑھانا رکھیا ہی نہیں. رب نے زوری کسی نو کلمہ نہیں پڑھایا کہ پڑھایا کسی نو. اللہ تعالیٰ نے بندے نو پیدا کیتا، ہدایت اور بدبختی دوویں چیزاں سامنے کر دیتیاں. اے جنت والا راہ، اے دوزخ والا راہ. ہن تیری مرضی، جڑے مرضی راہ تے ٹر، جڑے مرضی راہ تے چل، نال اختیار دیتا. ہن بندہ دنیا دے اندر اپنی مرضی کردا ہے. جے سیدھے راہ تے چلے گا تے اللہ والوں انعام لے گا، پٹھے راہ تے چلے گا تے اللہ والوں پھینٹا ہی کھائے گا. انجی غوث پاک بھی اپنے ذمے کچھ نہیں رکھیا تے اللہ بھی کچھ نہیں رکھیا. تے جے غوث پاک دا قصور ہے تے پہلے پھر اللہ دا قصور مننا پے گا. اور بھئی لو اس گل نو انج سمجھو، اللہ معاف کرے وہ وقت کدی نہ آوے جے انڈیا فیصلہ آباد تے اٹیک کرے. تو کوئی آکھے لو جی زاہد نذیر چنگا ناظم بنیا ایتھے دا، فیصلہ آباد دے اندر اٹیک ہو گیا، یہ بچا ہی نہیں سکیا فیصلہ آباد نو. تو تسی آکھو گے اصل ڈیوٹی کدی ہے؟ فیصلہ آباد بچاؤن دی، پرویز مشرف دی. اصل مالک صدر تے وہ ہے نا، اصل حکومت تے وہ دی. کوئی زید نذیر دی حکومت تھوڑی ہے نا. انجی اصل حکومت بغداد کے اندر اج بھی اللہ کریم دی ہے. غوث پاک ہون یا اور بزرگ ہون، او دے حکومت دے چھوٹے چھوٹے تھانے دار نے، اور تھانے داراں نو پوچھ نہیں ہوندی، پوچھ ہوندی ہے تے وڈے اصل مالک نو ہوندی ہے. جدوں اصل مالک نو پرواہ کوئی نہیں تے چھوٹے تھانے دار بھی ذمہ دار نہیں ہوندے. ہاں جی کوئی اور سوال ہے؟ چل پتر کھلو کوئی سوال کر لو، خام خا رکے بھیجی جاندے ہو. یار کوئی سوال ہے کرنے والا؟ جنہیں سوال کیتا کوئی ایک سوال کھلو کے کر لو. بسم اللہ. ایک بیلی نے 4 سوال کٹھے پہ ہی صدقے جائے. جس بیلی نے کوئی گل پوچھنی ایک کہنا چوں کوئی گل کھلو کے پوچھ لو. ہاں بیٹے کوئی ایک سوال کر لے. ہاں جی یہ صرف آج کے دور کی نشانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے بس. ٹھیک ہے پہلے نہیں سی ہوندے محراب، اذان باہر ہی دینی چاہیے مسجد تو باہر. وہ واسطے وکھنا وکری جگہ بنی ہوتی مسجد.
हाँ जी को और भाई हाँ जी लो हुण एक मेरा सवाल है। हाँ बेटे तू गल पुछनी। इस वास्ते कि कुछ सुस्ती आ गई सी हजरत उस्मान गनी ने दूजी अजान शुरू कर दी एक वक्त तो पहले, ताकि लोग की तैयारी कर लें। एक दूसरी अजान जुमे की, ठीक जी। कबर दे उत्ते फुल पाने नजायज ने, वापियां दे मौलवी कहंदे ने, ठीक है। लेकिन वापियां दे मौलवियां नूं कहना सी ना जी, कुरान च लिखा किसी पासे कि कबर ते फुल ना पायो। नबी पाक ने फरमाया, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ किसी हदीस की किताब जाए, कबर ते फुल ना पायो। जो अल्लाह रसूल ने रोकया नहीं, तुसी रोकण वाले कौन? हुण एक हदीस शरीफ सुन लो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बारी तशरीफ ले जा रहे सन खच्चर ते, तो यकदम खच्चर अपनियां ना पिछलियां लत्तां ते खलो गए। सरकार यकदम थले तशरीफ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी इत्थे दो कबरां सन, इन्हां दोवां कबरां वालियां नूं अजाब हो रहा है। अजाब क्यों हो रहा है? फरमाया कोई वड्डे गुनाह भी नहीं सन, छोटे गुनाह। एक चुगलियां बड़ियां करदा सी ते दूसरा मूत्र दे छिट्टां तो नहीं सी बचदा, इस वास्ते इन्हां नूं अजाब हो रहा सी। हुण मैं एक गल पुछना चाहना तुहानूं, ये बुखारी शरीफ च हदीस है कि वो जिन्हों अजाब हो रहा सी, सरकार ने फरमाया इनू अजाब चुगली की वजह तो हो रहा है। तो हुण चुगली कर रहा सी, उन्हें कदी चुगली की सी? फरमाया दूजे नूं अजाब हो रहा है इस वास्ते कि पेशाब दीयां छिट्टां तो नहीं बचदा। तो पेशाब दीयां छिट्टां हुण उहदे ते पै रहीआं सन या कदी पैंदियां सन? कदी पैंदियां सन ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला दे ओ महबूब ने जिन्हां दी निगाह दे अंदर इन्नी पावर मौजूद है, मैनू तैनू नजर नहीं आउंदा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम दी निगाह कबरां दा सीना चीर के अजाब हुंदा भी वेख लैंदी है ते अजाब दा सबब ते वजह भी वेख लैंदी है। सरकार ने फिर एक खजूर दी सोटी मंगवाई, खजूर दी सोटी। ते मसला है सोटी है ना, ये सोटी तोड़न दे दो तरीके ने, एक इंज करके तोड़ना, एक लम्बे रुख तोड़ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लम्बे रुख सोटी नू चीरिया, अद्धी सोटी एक पासे गड्डी, दूजी दूजे पासे गड्डी, एक कबर ते गड्डी, दूजी दूजी कबर ते गड्डी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लो जिन्नी देर तक खजूर दियां टाणियां हरियां रहणगियां, ओनी देर तक कबर वाले दे अजाब दे अंदर तखफीफ रहेगी। टाणियां जिन्नी देर तक हरियां रहणगियां, कबर वाले दे अजाब विच तखफीफ रहेगी। क्योंकि टाणी जिन्नी देर तक हरी रहिंदी है, सुभान अल्लाह 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 करदी रहिंदी है, ते इन्हां दी सुभान अल्लाह दी वजह नाल कबरां वाले दे अजाब विच हल्कापन रहेगा, तखफीफ रहेगी। लो इत्थों लगा पता, सुन ले। वो खुश्क मौलवियां वास्ते दूजा मसला है, ये तर मौलवियां दी गल है। तर रहेगी जिन्नी देर तक। ताई साडे बुजुर्ग कहंदे ने पता लगा टाणी हरी रवे ते अल्लाह अल्लाह करदी है, उदी वजह नाल कबर वाले दे अजाब विच कमी है। ओ मियां फुल भी पा दियो, पत्ते भी पा दियो, जिन्नी देर तक इन्हां दे दरमियान तरी रहेगी, ताजा रहणगे, अल्लाह अल्लाह करदे रहणगे, सुभान अल्लाह पढ़दे रहणगे, कबर वाले दे अजाब दे अंदर तखफीफ रहेगी। फैसलाबाद माशाअल्लाह तशरीफ लैके जाते हो, हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह दी मिज़ारे पाक उत्ते भी हाज़री दिंदे हो। यकीनन हर सुन्नी बरेलवी जो भी मेरे हैं झंग बाजार दे अंदर हजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी ये निशानी है। मुहद्दिस आज़म कैसेट पीर जहांगीर रिजवी साहब पूरे मुल्क पाकिस्तान दे नामवर उलमा
اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدوں لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی